السلام علیکم، ہمارے چینل پر آنے کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر آنے والے نیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔ اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بیوولف نامعلوم مصنف کی لکھی گئی ایک ایپک پوئم ہے جو کہ قدیم انگریزی میں لکھی گئی ہے اور پرانی انگریزی کی سب سے اہم تخلیقات میں سے ایک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی ایک مختصر تاریخ، خلاصہ اور تجزیہ بیان کریں گے۔ تاریخ: بیوولف کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قرون وسطیٰ کے ابتدائی دور 8ویں سے 11ویں صدی کے آس پاس تشکیل دی گئی ہے۔ یہ اس دور کی چند زندہ بچ جانے والی ایپک پوئمز میں سے ایک ہے اور ابتدائی جرمنز اور اسکینڈینیوین ثقافتوں کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتی ہے۔ خلاصہ: نظم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کا پہلا حصہ ڈینیز کو دہشت زدہ کرنے والے عفریت گرینڈل کے خلاف بیوولف کی لڑائی پر مرکوز ہے۔ دوسرے حصے میں گرینڈل کی ماں کے خلاف بیوولف کی لڑائی سے متعلق ہے، جبکہ تیسرا حصہ بیوولف کے بڑھاپے میں اس کے ڈریگن کے ساتھ اس کی آخری جنگ کا ذکر کرتا ہے۔ بیوولف ہیرو ایک گیٹش جنگجو ہے جو کہ ڈینش بادشاہ ہروتگر کی مدد کے لیے آتا ہے اور بعد میں خود ایک عظیم بادشاہ بن جاتا ہے۔ نظم میں بہادری، وفاداری اور جدوجہد کے موضوعات کو واضح کیا گیا ہے۔ بیوولف بہادری کی ایک عظیم مثال ہے جو ہمت، طاقت اور عزت کی خوبیوں کو پیش کرتی ہے۔ یہ ایپک پوئم اس وقت کی اقدار اور نظریات کی عکاسی کرتی ہے، جیسے کہ ساکھ کی اہمیت اور ساتھی ایک جنگجو کا اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا ضابطہ۔ بیوولف کا کردار ایک مثالی ہیرو کا روپ دھارتا ہے جو کہ معکوف الفطرت چیلنجوں کا سامنا کرتا ہے اور بالآخر اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اس نظم میں اس وقت کے کافر عقائد کے ساتھ عیسائی عناصر کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو کہ قرون وسطیٰ کے یورپ میں کافر پرستی سے عیسائیت کی طرف منتقلی کی عکاسی کرتی ہے۔ بیوولف ایک پیچیدہ اور بھرپور کام ہے جو کہ وسیع ادبی تجزیے کا موضوع رہا ہے اور اسکالرز اور فنکاروں کو بے حد متاثر کرتا ہے۔